اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب کے معزز سامعین السلام علیکم۔ یوں تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے معجزے کا ذکر کریں گے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے میری کمر دوہری ہو گئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں مسجد نبوی کے ایسے گوشے میں بیٹھ جاؤں جہاں سے لوگوں کا گزر ہو، کوئی گزرتا ہوا میری اس حالت کو دیکھ کر مجھے اپنا مہمان بنا لے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ آنے جانے والے لوگوں نے مجھ سے سلام لیا اور گزرتے گئے، کسی نے یہ نہ بھانپا کہ میں بھوکا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کچھ ہمت کی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آنے جانے والے لوگوں سے مصافحہ کروں اور ان سے بات چیت کروں، شاید وہ میری آواز اور میرے کپ کپاتے لہجے سے سمجھ جائیں کہ میں کس قدر بھوکا ہوں اور مجھے پھر اپنا مہمان بنا لیں اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ یاد رہے کہ یہ عرب میں ایک روایت تھی۔ عرب قوم مہمان نواز ہے اور وہ اکثر ہی ایسا کیا کرتے تھے کہ کسی پہ جب کوئی احسان کرنا ہوتا تھا یا کسی کی جب مدد کرنی ہوتی تھی یا اللہ کی رضا کے لیے جب کسی کے اوپر اپنا کرم کرنا ہوتا تھا تو اس کو مہمان بنا لیا کرتے تھے اور ایسی خدمت کرتے تھے جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے سوچا کہ آنے جانے والے لوگوں سے مصافحہ کرتا ہوں اور شرعی مسئلے پوچھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ گزرے، ان سے میں نے بات چیت کی پر کسی نے میرا حال نہ بھانپا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف آئے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا اور میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا۔ شاید وہ جلدی میں تھے، انہوں نے مجھے اس شرعی مسئلے کا حل بتایا اور جلدی سے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف آ رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ شاید اب میرا کام بن جائے۔ میں نے وہی عمل کیا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قرآنی آیت کا مسئلہ پوچھا۔ فرماتے ہیں کہ شاید وہ بھی جلدی میں تھے، انہوں نے مجھے اس قرآنی آیت کا مسئلہ بتایا، سلام لیا اور آگے چلے گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات، دو عالم کے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب آ رہے ہیں۔ کیونکہ میرا معمول تھا کہ ہر آنے جانے والے سے میں سوال پوچھتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے جوں ہی کچھ پوچھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، ابو ہریرہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ یہ سن کر میں بے ساختہ بول پڑا، ہاں یا رسول اللہ، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ گھر چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ میں حضور کے کاشانہ اقدس پہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پہنچ کر گھر میں پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کو ہے، تو ایک دودھ کا پیالہ آپ کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ دیکھ کر میں خوش ہوا کہ اب اس دودھ کے پیالے کو پی کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ کو بلا لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ سوچ میں پڑ گئے کہ وہاں تو 70 صحابہ موجود ہیں جنہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ چنانچہ حکم تھا حضور کا، انہوں نے سرخم کرتے ہوئے فرمایا، میں ابھی جاتا ہوں یا رسول اللہ اور سارے صحابہ کو بلا کر لاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ مسجد نبوی گئے اور تمام صحابہ کو ساتھ لے کر حضور کے گھر آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ پیالہ مجھے پکڑایا اور کہا کہ ابو ہریرہ دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ دائیں جانب سے میں نے ایک صحابی رسول کو جب وہ پیالہ پکڑایا، انہوں نے پینا شروع کیا، تو اب دل ہی دل میں یہ خیال بھی تھا، وسوسے بھی تھے کہ جب تک میری باری آئے گی اس پیالے میں تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جب پہلے صحابی نے جی بھر کر اس دودھ کو پی لیا اور پھر اگلے صحابی کو جب وہ پیالہ دیا تو اللہ کی عزت کی قسم اس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہ تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یوں 70 صحابہ نے اس دودھ کو پیٹ بھر کر، جی بھر کر، سیر ہو کر پیا۔ جب سارے صحابہ پی چکے تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ
کیا کوئی اور باقی رہ گیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ اور میں، ہم دو رہ گئے ہیں، باقی سب نے پی لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ مجھے دیا اور کہا ابو ہریرہ دودھ پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پیا، اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مزید فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اور پیا، اتنا پیا کہ میرے میں اب گنجائش باقی نہ رہی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اب مجھ میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں۔ وہ پیالہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ جو ہی میں نے پیالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو انہوں نے کیا خوبصورت لفظ ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کا جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں شربت پیتا ہے۔ اس بات پر محدثین مفسرین نے کئی تفاسیر کی ہیں، اور ہمیں اس معجزے سے دو سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا کہ قوم کا جو رہنما ہوتا ہے، قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنی فکر آخر میں کرتا ہے، نہ کہ سب سے پہلے۔ اور دوسرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 71 صحابہ کا جھوٹا خود پیا، جس میں انہوں نے کوئی شرم کوئی آر محسوس نہ کی۔ یہ تھے ہمارے نبی، یہ تھے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس پرفتن اور کشمکش کے دور میں ہر ایک حسد، بغض، کینہ دل میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ مالدار طبقہ بے پرواہ ہو گیا ہے، وہ غریبوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، خود کو ان سے الگ کر بیٹھا ہے، ان کی مدد کرنا گوارا نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے مزاج کو، ہمیں اپنی عادات کو بدلنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ ایک فرمان حضور پاک کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو صدقہ خیرات دو، کسی کی مدد کرو، تو ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے۔ لیکن آج کے اس دور میں جب تک ہم میڈیا پر یا پبلسٹی اپنی نہ کر لیں، تب تک ہم اس کام کو کام نہیں سمجھتے۔ ریاکاری سے توبہ کریں، ریاکاری سے بچیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔